بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں الکتاب الثالث فی فرق النکاح، تیسرا چیپٹر نکاح کو نکاح میں فرق لانے کے بارے میں۔ الباب الاول فی الطلاق، پہلا باب طلاق کے بارے میں ہے۔ اب اس باب کی پہلا یونٹ الفصل الاول، پہلا یونٹ فی من، ان لوگوں کے بارے میں ہے یقع طلاقہ، کہ ہو جاتی ہے ان کی طلاق، ومن، اور ان لوگوں کے بارے میں ہے لا یقع، کہ جن کی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے شوہر جو طلاق دیں تب بھی طلاق نہیں ہوگی، اور جو لوگ طلاق دیں اور طلاق ہو جائے گی ان کی تفصیلات یہاں پہ ڈسکس ہوں گی۔ اسی طرح ومحل الطلاق، اور طلاق کے محل کے بارے میں، یعنی کس عورت کو طلاق دیں تو طلاق ہوگی، کس عورت کو طلاق دیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ وعددہ، اور طلاق کی تعداد کے بارے میں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس یونٹ میں ڈسکس کریں گے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور طلاق کے چیپٹر یا اس کے احکام تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ جب یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے نا تو اللہ پاک نے چاہا تو سارے مسائل اپنی اپنی جگہ پہ فکس ہو جائیں گے، سالو ہو جائیں گے، اور ایک کانسیپٹ بہت اچھے انداز سے کلیئر ہو جائے گا۔ انہوں نے بہت پیارے طریقے سے چیزوں کو بیان کیا۔ کہتے ہیں للزوج دون المرأة ان يرفع قید النکاح الصحیح بالطلاق، شوہر کو اختیار ہے، لام حرف جر جو ہے اختیار بتانے کے لیے آتا ہے، شوہر کے لیے اختیار ہے نہ کہ بیوی کے لیے، یہ کہ اٹھا سکتا ہے وہ شوہر صحیح نکاح کی قید کو طلاق کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے جب نکاح صحیح ہوتا ہے تو شوہر بیوی کے ساتھ مقید یعنی بندھ جاتا ہے، اور بیوی شوہر کے ساتھ بندھ جاتی ہے، مقید ہو جاتی ہے۔ اب اس قید کو ختم کرنے کا شوہر کو اختیار ہے، بیوی کو اختیار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَقَعُ طلاق كُلِّ زَوْجٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ، اور واقع ہو جاتی ہے ہر عاقل بالغ شوہر کی طلاق، لہذا عاقل ہو، پاگل کی طلاق نہیں ہوگی، آگے وہ احکامات بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِسَفَهٍ، اگرچہ ہو وہ محجور علیہ بے وقوفی کی سبب۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مالی معاملات میں بے وقوفیوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح کی ڈیلنگ شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کو نقصانات ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے دوسروں کو نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اسلامی عدالت گویا کہ ان کے ٹریڈ کے اور کاروبار کے لائسنس کو کینسل کر دیتی ہے، یعنی ان پر پابندی لگا دیتی ہے کہ اب یہ لین دین نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی شخص ان سے لین دین کرے گا تو پھر اپنے نقصان کو وہ عدالت میں کلیم نہیں کر سکے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں مہجور علیہ لصفہن، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے جدا کر دیے گئے کاروباری معاملات سے۔ تو ایسا آدمی بھی اگر طلاق دے گا نا تو اس کی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ایک الگ چیز ہے، مالی معاملات کاروبار ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں او مریدن غیر مختل العقل، یا پھر بیمار ہو اس کی بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن کون سا بیمار؟ جو عقل کے خلل کے علاوہ والا ہے۔ تو عقل کی خلل والا بیمار ہے تو وہ تو غیر عاقل ہے نا، عاقل کی طلاق واقع ہوتی ہے۔ او مکرہن او حاضلن، یا پھر وہ مکرہ ہو، یعنی کسی نے کنپٹی پہ پستول رکھ کے طلاق دلوائی تو طلاق ہو جائے گی اس کی۔ او حاضلن، یا پھر وہ جھوٹ موٹ کی طلاق دے رہا ہو، اداکاری کی طلاق دے رہا ہو۔ حزل کہتے ہیں کہ بظاہر میں ایک معاملہ کروں، لیکن اس معاملے سے پہلے میں اس بات کا اظہار کر دوں، پریکٹیکلی کچھ لوگوں کو گواہ بنا کر اظہار کر دوں کہ اب جو میں معاملہ کرنے جا رہا ہوں وہ اصل کا نہیں ہے بلکہ جھوٹ موٹ کا ہے، وہ اداکاری کا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حزل، اس کو کہتے ہیں ڈرامے بازی یا اداکاری، یہ شرعی اصطلاح کے اندر۔ تو بالفرض اگر کسی شخص نے جو ہے نا اپنے دوستوں کو کہا آج جو ہے نا تم لوگ دیکھنا میں اپنی بیوی کو کس طرح ڈراتا ہوں، کس طرح اس کو طلاق دیتا ہوں، لیکن میں ریئل میں طلاق نہیں دوں گا، خالی طلاق کے الفاظ بول کر اس کا ری ایکشن دیکھوں گا، اور یہ کہہ کر اس نے جا کر بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دیے، تو یہ اس نے حزل کے طور پہ دی طلاق کے الفاظ کے۔ اور شریعت کہتی ہے حزل، طلاق کے معاملے میں بھائی حزل وزل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، طلاق اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر کوئی حزل کے طور پہ بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
اسی لیے کوئی لوگ جو ڈرامے کی پکچرائزنگ اور شوٹنگ وغیرہ کے موقع پہ ریئل میں ہوتے ہیں میاں بیوی، اور وہ پھر ڈرامے کے ڈائلاگز بولتے ہوئے طلاق کے الفاظ کہتے ہیں، تو اسلامی عدالت اور اسلامی قضاء کے اعتبار سے ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ سب کو پتا ہے کہ پروڈیوسر کے کہنے پر رائٹر کے ڈائلاگز کو ڈائریکٹر کی ڈائریکشن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ادا کیا ہے، ورنہ یہ اور ان میں جو یہ ریئل زندگی کی شادی کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہا، بلکہ ڈرامے کے اندر جس کریکٹر کو یہ ریپریزنٹ کر رہے تھے اس کریکٹر نے دوسرے کریکٹر کو طلاق دی ہے، لیکن یہ سب ہزل کے اندر ہے۔ اصل میں منہ سے نکلا ہے شوہر کے طلاق والا جملہ اپنی بیوی کے لیے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسلامی عدالت یہ کہ وہ ایسے ڈرامے کوئی نہیں مانتی، ایسے مذاق کوئی نہیں مانتی، ایسے کاروبار کوئی شریعت نہیں مانتی جس میں طلاق جیسے معاملے کو اتنا ہلکا قرار دے دیا گیا۔ کہتے ہیں اچھا اب یہاں پر آپ کہیں گے سر یہ جو کنپٹی پہ پستول رکھ کر اکراہ کر کے یعنی جان سے مار دینے یا اس کو تلف کر دینے یا سخت اذیت دینے کی دھمکی دے کر کسی نے طلاق دلوائی، تو جس کو دھمکی ملی اس نے ڈر کے طلاق دے دی، تو یہ طلاق کیوں ہو جائے گی؟ تو یہ طلاق ہو جاتی ہے، اور فقہائے احناف نے اس کا ریزن یہ دیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ اکراہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی کو جان سے مار دیے جانے کی دھمکی دی جاتی ہے، تو اصل میں اس کو دو آپشن دیے جاتے ہیں، یا تو بھائی تم اپنی بیوی کے ساتھ رشتے میں مر جاؤ، مرنا قبول کر لو تو تمہارا رشتہ باقی رہے گا، آخرت کے اندر بھی تم ساتھ رہ لو گے، یا پھر دنیا کی زندگی کو قبول کر لو اور یہ بیوی کے رشتے کو ختم کر دو۔ اب اقرا میں جب آدمی کے سامنے یہ آپشن ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ اپنی زندگی کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی شریک زندگی کو اپنے سے جدا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بے اختیار نہیں ہوتا، اس کو ایک طرح کا اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو لوگ اپنی شریک زندگی کا انتخاب کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے کنپٹی پہ پستول رکھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ تو اپنی بیگم کو چھوڑے گا ہی نہیں، تو وہ پھر پستول نیچے کر کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے بھائی یار میں تو خالی ڈرا دھمکا رہا تھا۔ تو لب لباب یہ کہ وہ حالت اقرا کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس دو نقصانوں میں سے کسی ایک نقصان کو منتخب کرنے کا آپشن ہے، یا تو زندگی کا نقصان کر لو یا شریک زندگی کا نقصان کر لو، یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس۔ آپ اپنے اختیار سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی کیلکولیشن سے بیوی کے نقصان کو اگر برداشت کرتے ہوئے اس کو طلاق دے دیتے ہو تو بس ٹھیک ہے، وہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو کاروبار میں بھی ہے کہ یا تو تم اپنے دکان جو ہے نا خالی کروا لو، یا پھر جو ہے مثال کے طور پہ اس کلائنٹ سے ڈیل کو کینسل کروا لو، اور کوئی پستول سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہو، تو وہ جس آپشن کا بھی آدمی انتخاب کرے گا وہ آپشن اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اوکے، تو آگے کہتے ہیں اچھا اس طرح ظاہر اقرا کرنا نہیں چاہیے، جو کر رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال سوال یہ کہ کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں یقع طلاق السکران الذی سکر بمحظور طاعیا مختارا لا مکرہا ولا مضطرا، واقع ہو جاتی ہے نشئی کی طلاق، وہ نشئی کہ جس نے نشہ کیا ہو ناجائز نشے کے ساتھ، رضامندی کی حالت میں، اختیار کی حالت میں، نہ کہ مجبوری کی حالت میں اور نہ ہی زبردستی کی حالت میں، نہ کہ زبردستی کی حالت میں اور نہ ہی مجبوری کی حالت میں۔ لہذا اگر کسی نے ناجائز اور گناہ والا نشہ اپنی رضامندی کے ساتھ کیا تو اس نے گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ نشے کی حالت میں گاڑی کو چلایا، اب وہ گاڑی اگر پہاڑ سے کھائی میں گرے گی تو یہ مرے گا، بالکل اسی طرح اگر یہ اپنی رضامندی سے نشہ کرتا ہے اور اس نشے کی حالت کے اندر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بس طلاق ہو جائے گی۔ اس نے مطلب اس کے نشے کی وجہ سے اس کو کوئی ریلیف تھوڑی ملے گا، بلکہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ اس کو تو ڈبل نقصان کا سامنا کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ نارمل حالت میں تھا تب اس کو پتا تھا کہ نشے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو اس نے پھر بھی رضامندی سے نشہ کیا، تو اس کا مطلب نشے کی حالت میں جو نقصانات ہونے اس سے یہ راضی ہے، اس نے رضامندی سے طلاق دی۔ ہاں اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کو دھمکیاں دے کر شرابیں پلائی گئی، اب جب شراب پی لی تو اب اس کو اختیار ہی نہیں رہا، وہ ہوش میں ہی نہیں رہا، اور بے ہوشی کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی اور اس کی مووی بنا لی گئی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس نے طلاق دے دی، تو شریعت کہے گی نہیں،
یہ کوئی گناہ کے نشے میں مبتلا نہیں تھا، یہ تو بیچارہ مجبوری کی وجہ سے نشے میں مبتلا تھا، اور شریعت اس نشے کو اس کے حق میں گناہ قرار نہیں دیتی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی پیاس سے مر رہا ہے اور کچھ پینے کو اویلیبل نہیں ہے، اور اس نے جو ہے نا شراب پی لی، تو وہ مجبور تھا، اور اتنی پی کے پیاس بجھ جائے، لیکن وہ چونکہ عادت نہیں تھی شراب پینے کی، تو وہ ایک گھونٹ شراب بھی دماغ کو چڑھ گئی اور وہ نشے کی کیفیت میں آ گئی۔ تو یہ اتنا ایک گھونٹ پینا تو شریعت نے اس کے لیے جائز رکھا تھا، جب جائز تھا تو اب نشہ ہوا تو اب جو نقصان ہے، تو چونکہ شریعت نے اس کو اجازت دی تھی، لہذا شریعت اب اس کے نقصان کو ریکور کر دے گی اور کہہ دے گی کہ طلاق دینے کے الفاظ کہنے کے باوجود بھی اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اوکے، اسی طرح جائز نشوں کی صورتیں یہ ہیں کہ آپریشن کرنے کے لیے کوئی اینستھیسیا وغیرہ کیا تو اب مدہوشی کی کیفیت کے اندر کسی آدمی نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے، یا دوا وغیرہ کے اندر کوئی نشے کی کیفیت پیدا ہو گئی اور پھر اس نے طلاق کے الفاظ کہہ دیے، تو ان صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ اوکے، آگے یہ کہتے ہیں یقع طلاق الاخرسی باشارته المعہودۃ الدالۃ علی قصدہ الطلاق، واقع ہو جاتی ہے گونگے کی طلاق اس گونگے کے اس اشارے کے ساتھ جو اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ دلالت کرتا ہے یہ اشارہ اس گونگے کے طلاق کے ارادے پر۔ یعنی گونگا اگر اس انداز سے اشارہ کرے کہ جو گونگوں کی لینگویج کے اندر پراپرلی طلاق کے اشارے ہوتے ہیں، اور اس کا اسٹائل بھی ایسا ہو کہ لگتا ہو کہ یہ نارملی طلاق کے الفاظ کہہ رہا ہے، یا یعنی اشارہ کر رہا ہے، کسی مجبوری میں نہیں کر رہا، تو اس کی طلاق مان لی جائے گی۔ لیکن اشارے سے طلاق صرف گونگے کی ہوتی ہے، جو زبان سے بول سکتا ہے وہ جب تک زبان سے بولے گا نہیں تب تک اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ اسی لیے صرف دماغ میں سوچنے سے، دل میں خیال آنے سے، یا بغیر آواز کے طلاق کو بولنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے الفاظ بولنا اور شریعت میں بولنے کا مطلب یہ کہ کم از کم اتنا والیوم ہو کہ نارمل حالت میں اپنے کانوں تک والیوم پہنچ سکتا ہو، وائس پہنچ سکتی ہے، تب وہ طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں لا یقع طلاق النائم والمجنون والمعتوہ، نہیں واقع ہوتی ہے سونے والے کی طلاق، اور نہ ہی مکمل طور پر دماغ سے پیدل آدمی کی طلاق، اور کبھی کبھار کے دماغ سے پیدل آدمی کی طلاق۔ ٹھیک ہے، وَمَنِ اخْتَلَّ عَقْلُهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مُصِيبَةٍ فَأَجَاءَتْهُ، اور اس شخص کی طلاق، اور اس شخص کی طلاق کے جس کے خرابی پیدا ہو گئی ہو اس شخص کی عقل میں، کبر بڑھاپے کی وجہ سے اول فول بکنا شروع کر دیا اس نے، او مرض یا بیماری کی وجہ سے، جیسے ٹائیفائڈ دماغ کو چڑھ گیا تو اس میں وہ طلاق کے الفاظ کہتے ہیں، او مصیبت فاجأتہ، یا پھر اذیت ناک مصیبت میں، جیسے سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا، یا پہاڑی سے گر پڑا، یا فالج گر گیا، ایک دم سے وہ شوق میں آیا اور شوق میں طلاق کے الفاظ اس کے منہ سے نکل گئے، تو ان تمام صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب غصے میں میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، ذرا سا کراس باتیں کرو تو وہ پھر ان کے نکل کے آتا ہے کہ یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ تو ان ڈرامے بازیوں والی صورتوں کو پھر وہ ایک مفتی صحیح طرح سمجھتا ہے کہ کس طرح ان کو ڈیل کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أَلَّقَهُ بِشَرْطٍ، اور محض واقع ہوتی ہے مجنون کی طلاق جب اس نے معلق کیا ہو اس طلاق کو کسی شرط کے ساتھ، وہ ہوا عاقل، اس حال میں کہ وہ عقل مند تھا، ثم جنہ، پھر وہ مجنون ہو گیا، وہ وجد الشرط، اور وہ شرط پائی گئی، وہ ہوا مجنون، اس حال میں کہ وہ مجنون تھا۔ یہ صورت یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت مثال کے طور پر عبداللہ بھائی صحت مند ہیں، عبداللہ بھائی نے نارمل صحت مندی کی حالت میں کہا اے میری بیگم اگر تم جو ہے طارق روڈ شاپنگ کرنے گئی تو تمہیں طلاق۔ اب ہوا یہ کہ یہ کہہ دیا انہوں نے، شام تک ان کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، وہ پورے پاگل ہو گئے،
کہ بیگم سے بگاڑی تھی تو آدمی صحیح سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟ پاگل ہو گیا وہ۔ اب جب پاگل ہوا تو اگلے دن بیگم پہنچ گئی طارق روڈ کے کہ اب تو یہ پاگل ہو گئے، اب ان کو کیا پتہ لگے گا، چھوڑو۔ وہ پہنچ گئی طارق روڈ خریداری کرنے کے لیے۔ جیسے ہی بیگم طارق روڈ پہنچیں گی تو وہ جو شرط تھی، جس شرط کی بنیاد پر طلاق دی گئی تھی، وہ شرط پائی گئی، تو جیسے ہی شرط پائی گئی ویسے ہی حکم پایا جائے گا اور یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگرچہ عبداللہ بھائی اس وقت حالت جنون میں، اصل میں یہ مجنون کی طلاق نہیں ہے، یہ عقل مند کی طلاق ہے جو واقع ہوئی ہے مجنون ہونے کی حالت میں، کیونکہ طلاق کے الفاظ تو انہوں نے عقل مندی کی حالت میں کہے تھے۔ اوکے، اسی طرح کہتے ہیں لا یقع طلاق ابی القاصر علی زوجتہ، نابالغ بچوں کی شادی آپس میں کرا دی گئی، تو اب جب شادی ہو گئی تو اب وہ جو نابالغ بچہ ہے جو بیوی کے حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، اس کے باپ نے کہا ارے یار پہلے میں بچے کو سنبھال رہا تھا، اب بچے کی بیوی کو بھی میں سنبھالوں گا، چلو میں ہی طلاق دے دیتا ہوں اپنی بہو کو۔ ایسا نہیں چلے گا بابا، طلاق جو ہے نا، طلاق وہ نہیں واقع ہوگی۔ اسی طرح نابالغ بچہ اگر قریب بلوغ ہو اور اسے شعور بھی ہے، تمیز بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی اگر طلاق دے گا، یعنی مراہق ہے، یعنی بلوغت کے قریب ہے، سبی ممیز ہے، تو وہ بھی اگر طلاق دے گا تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق محض نقصان والا معاملہ ہے، اس میں کچھ جاتا ہی ہے، آتا کچھ بھی نہیں۔ اور جو معاملات محض نقصان والے ہیں یہ ہم اصول فقہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ سبی سے ان کی ادائیگی کو شریعت درست نہیں مانتی، اب چاہے سبی ممیز ہو یا غیر ممیز۔ اور اسی طرح اگر ان کا ولی بھی ان کاموں کو کرے یا ولی کی اجازت سے سبھی کرے تب بھی یہ کام درست نہیں ہوتا، جب ہوتے ہی نہیں ہو وہ کام درست تو پھر ان کے نتائج بھی نہیں آتے، لہذا اگر طلاق دیں گے تو رشتہ نکاح ختم نہیں ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں لا یقع طلاق ابی القاصر علی زوجتہ، اپنی زوجہ پر قصور رکھنے والے شخص کے باپ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی خود اس قاصر کی طلاق واقع ہوتی ہے، ولو کانا مراہقا، اگرچہ وہ مراہق ہو، مراہق مطلب قریب بلوغ ہو۔ آگے کہتے ہیں یقع الطلاق لفظا، واقع ہوتی ہے طلاق لفظوں سے، یعنی ازرو لفظ کے منہ سے بول کر طلاق دی جائے، وبالکتابتی، اور تحریر کے ساتھ، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن کیسی کتابت ہو؟ المرسومتی، جو رسمی ہو۔ رسمی کا مطلب کیا ہے؟ رسمی کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کی کوئی ہیڈنگ وغیرہ ہو، یا باقاعدہ جس طرح لکھا جاتا ہے، اب جیسے رسمی میسیجز ہوتے ہیں تو میسیج میں پراپرلی طلاق کے الفاظ لکھے جاتے ہیں نا، تو اور اس کا ریکارڈ بھی سیو ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا ہو، یا پھر مثال کے طور پر کاغذ کے اوپر پراپر ایک وے میں لکھی ہوئی ہو، خالی یوں نہیں کہ ایک طلاق کا لفظ لکھ دیا ٹیڑھا میڑھا کر کے، نہیں نہیں ایسا نہیں۔ اسی طرح المستبینتی، اور وہ ظاہر ہو، چنانچہ کسی نے ہوا کے اندر انگلی سے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ لکھا، یہ جملہ، یا آئی ول ڈیورس یو، تو اس طرح کے، یا آئی ایم ڈیورسنگ یو، یا کوئی بھی ورڈ وہ بنا لیتا ہے لیکن وہ ہوا میں انگلی سے لکھ رہا ہے یا پانی کے اندر انگلی سے لکھ رہا ہے، تو اس سے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوگی۔ اوکے، تو باقاعدہ رسمی سٹائل ہو جو منضبط ہوتا ہو، جو ظاہر ہوتا ہو۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کاغذ کے اوپر بغیر انک کے پین سے لکھا، اب انکی نہیں ہے اس میں پین سے لکھ رہے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، تو اب وہ مستبین نہیں ہے، یعنی وہ ظاہر نہیں ہے، اور جو چیز مستبین نہ ہو تو پھر ایسے لکھی ایسی تحریر سے طلاق نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں وَكَمَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَن يُوقِعَهَا بِنَفْسِهِ، اور جس طرح کے جائز ہوتا ہے شوہر کے لیے کہ واقع کرے، یوقعہ، کہ واقع کرے وہ اس طلاق کو اپنی ذات سے، یعنی خود سے طلاق کے الفاظ کہہ کے طلاق واقع کرے، یجوز لہ، تو جائز ہوتا ہے شوہر کے لیے، ان یوکل بہ غیرہ، یہ کہ وکیل بنائے اس طلاق کے ساتھ اپنے غیر کو، تو کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میرے وکیل ہونے کی حیثیت میں جا کے طلاق دو، اب وکیل جب تک طلاق نہیں دے گا طلاق نہیں ہوگی،
لیکن جب وہ طلاق دے گا تو اس وقت طلاق ہو جائے گی، اور یہ شوہر ہی کی طرف سے۔ وَأَن يُرْسِلَهُ إِلَى الْمَرْأَةِ مَسْطُورًا فِي الْكِتَابِ، اور یہ کہ وہ خط لکھ کر بھیجے عورت کی طرف جو سطر در سطر ہو، باقاعدہ کسی کتاب یعنی تحریری نوشتے میں۔ وَأَن يَأْذَنَهَا بِإِيقَاعِهِ، اور یہ کہ اجازت دے وہ شوہر اس عورت کو کہ وہ واقع کرے اس طلاق کو، تفویضاً علی نفسها، سپرد کرتے ہوئے طلاق کو اس عورت کی ذات پر۔ تو شوہر خود طلاق دے سکتا ہے، شوہر کسی غیر آدمی یا عورت کو طلاق کا وکیل بنا کر ان کے ذریعے سے طلاق دلوا سکتا ہے، تو شوہر خود عورت کو طلاق دینے کا اختیار سپرد کر کے پھر عورت جو کے ذریعے سے اپنے اس رشتے کو ختم کروا سکتا ہے۔ وَتَوْكِيلًا عَلَى غَيْرِهَا مِنْ ضَرَائِرِهَا، اور وکیل بنانے کے طور پر بھی جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے علی غیرہا، اس عورت کے غیر پر، من ضرائرہا، یعنی اس عورت کی سوکنوں کو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر کی 2-3 بیویاں ہیں تو وہ ایک بیوی کو اس بات کا وکیل بنا سکتا ہے کہ وہ شوہر کی نائب بن کے دوسری بیوی کو طلاق دے، تو یہ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک بیوی کو یہ طلاق دے سکتا ہے، یہ اختیار شوہر دے سکتا ہے کہ وہ اپنے اور شوہر کے رشتہ نکاح کی قید کو ہٹا دے طلاق کے ذریعے، تو یہ اختیار بھی دے سکتا ہے کہ وہ ایک دوسری بیوی اور شوہر کے رشتہ نکاح کے کی قید کو ختم کر دے طلاق کے ذریعے۔ تو دیکھ لیں بھائی اتنے اختیارات ہیں، لیکن یہ سارے اختیارات بنیادی طور پر شوہر کے ہیں طلاق دینے کے۔ یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کا محل کون بنتا ہے، یعنی کس کو طلاق دی جا سکتی ہے، سوال یہ۔ اس کا جواب یہ ہے، کہتے ہیں محل الطلاق، طلاق کا محل یعنی جس کو ہم طلاق دے سکتے ہیں وہ المرأۃ المنکوحۃ، نکاح کی گئی عورت ہے۔ لہٰذا جس عورت سے نکاح ہی نہیں ہوا اس عورت کو کوئی طلاق نہیں۔ تو یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک اجنبی عورت رستے سے جا رہی ہے اور اس کو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ جوتی اتار کے مارے گی کہ تم سے نکاح تھوڑی ہوا ہے تو کس بات کی طلاق دے رہے ہو بھائی۔ اسی طرح والمعتدۃ من طلاق رجعی او بائن غیر ثلاث، اسی طرح جو عورت عدت میں ہو، چاہے وہ طلاق رجعی کی عدت ہو یا طلاق بائنہ کی عدت ہو، لیکن طلاق بائنہ کی صورت میں 3 طلاقوں کے علاوہ کی طلاق بائنہ کی عدت میں، ایسی طلاق کے جس طلاق کی عدت میں شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی عورت کو دوبارہ اپنے نکاح کے ایک قید کے اندر لا سکتا ہو، تو اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اور ایک ایسی طلاق کہ جس طلاق کی عدت کے دوران شوہر بیوی کو رضامندی کے بغیر اسے دوبارہ اپنے نکاح کی قید کے اندر نہ لا سکتا ہو، بلکہ عدت کے دوران بیوی کی رضامندی سے اس سے نیا نکاح کر کے یا عدت کے بعد نیا نکاح کر کے اس کو دوبارہ لا سکتا ہو، ایسی طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اب یہ طلاق بائن 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ایسی طلاق بائن کی عدت میں یا عدت کے بعد ڈائریکٹلی بیوی کی رضامندی سے ڈائریکٹلی شوہر نکاح کرے اور نکاح کر کے اپنے رشتے میں لے آئے، تو یہ 1 یا 2 طلاق بائن والی شکل ہوتی ہے۔ اور اگر شوہر نے 3 طلاق بائن دے دی ہو تو عدت میں یا عدت کے بعد ڈائریکٹلی بیوی کی رضامندی سے اس کو نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اب ایک اسٹیپ بیچ میں اور آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بیوی اپنی رضامندی سے کسی بھی مرد سے شادی کرے اور اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن اس کا قائم ہو، پھر یا تو وہ مرد مر جائے اس کی عدت ختم کرنے کے بعد، یا پھر وہ مرد طلاق دے دے یا بیوی اس سے خلا لے لے، اور پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد اب یہ بیوی اگر چاہے تو اپنی رضامندی سے اس پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 طلاقوں کے بعد جو ہے نا وہ بیچ میں ایک نئے شوہر کی آمد کے بعد پھر پہلے والے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔
یہ والی جو طلاق ہوتی ہے یعنی 3 طلاقیں، یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، غلیظ ترین طلاق، گندی طلاق، یہ تو دینی نہیں چاہیے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں اس گندی طلاق کو ہی لوگ سمجھتے ہیں طلاق ہے، اس سے پہلے والی اچھی طلاق کو تو طلاق ہی نہیں سمجھتے۔ جس کے لیے طلاق سنت یا طلاق حسن یا طلاق احسن کے الفاظ شریعت نے استعمال کیے، وہ والی طلاق دینا تو ہمارا معاشرہ چاہتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کو شاید لگتا ہی ہے کہ گندے لوگ ہیں نا، کھانا پینا گندا، اٹھنا بیٹھنا گندا، سوچے گندا، رویے گندے، تو پھر وہ طلاقوں کے معاملے بھی گندے طریقے سے کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں بیوقوف۔ اوکے، تو کہتے ہیں محل الطلاقی، طلاق کی محل المرأۃ المنکوحہ، نکاح میں موجود عورت ہے یا نکاح کی عدت میں موجود عورت ہے، ٹھیک ہے۔ للحرتی، آزاد عورتوں کے لیے، والمعتدۃ للفرقۃ ہی طلاق کالفرقۃ بالایلاء، اور وہ عورت جو عدت میں ہو کسی فرقت کے سبب، ایسی فرقت جو طلاق کے حکم میں ہے، کالفرقۃ بالایلاء، جیسا کہ ایلا کے ذریعے سے فرقت پیدا کی جائے۔ اب وہ ایلا کیا ہوتا ہے اس کو آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ والعنتی، اور عنا کے ذریعے سے جو فرقت پیدا ہوئی ہو، وہ نحویہ، اور اسی کے مثل اور بھی بہت ساری جو فرقتیں ہیں، تو ان میں جو ظاہر یہ فرقتیں پیدا ہوں گی تو عورت عدت بیٹھے گی یا عدت کی مدت میں شامل آ جائے گی۔ اب دوران عدت اگر شوہر چاہے تو مزید طلاق دے سکتا ہے۔ او لفسخ بإباء احد الزوجین الاسلام، شروع میں یاد ہے مسئلہ پڑا تھا کہ میاں بیوی میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے تو دوسرے پر ایمان کو بھیجیں گے، دوسرا بھی ایمان لے آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ پرانا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن اگر دوسرا اسلام لانے سے انکار کر دے، اسلام لانے سے انکار کرنے کے سبب ان دونوں کا رشتہ نکاح خلاص ہوگا، اس خلاص ہونے کو فسخ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو فسخ نکاح ہے، جیسے یہ فسخ نکاح ہوگا تو اگر عورت مسلمان ہوئی تھی تو اس کی گویا کہ ایک طرح سے عدت کا ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہو جائے گا، اس دوران اگر شوہر چاہے تو مزید طلاقیں دے سکتا ہے۔ وہ تو ایک فسخ نکاح پر ایک طلاق کا حکم لاگو ہو رہا تھا، یہ مزید طلاقیں بھی دے سکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کا محل وہ عورت بنتی ہے کہ جو آپ کے نکاح میں ہو یا نکاح کی عدت میں ہو۔ اب وہ عدت چاہے طلاق کے سبب ہے، وہ عدت چاہے فرقت کے سبب ہے، چاہے فسخ نکاح کے سبب ہے۔ لہذا جو عورتیں نہ نکاح میں ہوں نہ آپ کی عدت میں ہوں اور تو ان عورتوں کو پھر طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، وہ عدت میں تھی، عدت پوری ہو گئی اور وہ عدت سے بھی نکل گئی، تو ابھی اس شوہر کے پاس اس نے صرف ایک ہی طلاق دی تھی، لیکن اب یہ عورت جو ہے آزاد ہو گئی، عدت ختم ہونے کے بعد پورے طور پہ آزاد ہو گئی۔ اب یہ عورت نہ تو اس شوہر کی منکوحہ ہے اور نہ ہی اس شوہر کی عدت میں، لہٰذا اب اگر یہ شوہر اس عورت کو دوسری طلاق دے گا یا تیسری طلاق دے گا تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عورت اب طلاق کا محل ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کئی جگہوں پہ اس مسئلے پر توجہ ہوتی ہے نا تو معاملات اور ان کے نتائج بڑے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ طلاق کتنی تعداد میں دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں اسلام آنے سے پہلے نا لوگ ہزاروں ہزار طلاقیں دیتے تھے، ایک طلاق دیتے تھے بیوی کو، پھر وہ بیچاری اس کی عدت میں بیٹھتی تھی، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی تو ایک طلاق اور دے دیتے تھے، پھر زیرو سے عدت شروع سمجھی جاتی تھی، پھر جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی پھر ایک اور طلاق دے دیتے تھے۔ اس طرح وہ طلاق کو ریکال کرتے رہتے تھے اور مہینوں اور سالوں تک، 10 10 سال تک عورت بیچاری عدت میں پھنسی رہتی تھی، نہ مرد کے قریب آ پاتی تھی، اور مرد اس طرح گویا کہ اس کو کال کوٹری میں رکھ کر اس کو اذیت اور سزائیں دیتا تھا۔ اسلام نے ان سب چیزوں کو خلاص کیا اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر اللہ کی حدوں کو قائم رکھتے ہوئے رشتہ نکاح میں تم دونوں نہیں رہ پا رہے ہو تو ٹھیک ہے، طلاق کے ذریعے اس رشتہ کو ختم کرو، لیکن ایک دفعہ طلاق دینے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پر شریعت نے ایک موقع دے دیا کہ چلو ایک دفعہ طلاق دی، رشتہ ختم ہو گیا، عدت شروع ہو گئی،
دوران عدت اگر تم لوگ سمجھو کہ ٹھیک ہے اب اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہوئے محبت سے رہ سکتے ہو تو رجوع کر لو. ایک دفعہ غلطی ہو جائے، دوسری دفعہ بھی غلطی ہو جائے، طلاق ہو جائے تو بھی رجوع ہو سکتا ہے. لیکن اگر 3 دفعہ یہ غلطی دہرا لے آدمی تو بس پھر اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلام میں سب سے بہتر یہ کہ بس ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد یا تو رجوع نہ کریں، ٹھیک ہے رشتہ خلاص، اور اگر رجوع کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے زندگی کو نبھائیں. ہمارے یہاں تو ایک ہی موقع پہ دھڑ 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 3 طلاقیں دے دیتے، اس کے بعد گلے میں آتی. اوکے، تو زیادہ سے زیادہ اسلام میں 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ 3 طلاقوں کا معاملہ عورت کے پیش نظر ہے. لہٰذا عورت آزاد ہے تو اس کو 3 طلاقیں زیادہ سے زیادہ دی جا سکتی ہیں، اور عورت اگر کنیز یا غلام ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں. ان کے علاوہ جتنی بھی طلاقیں دیں گے تو وہ طلاق ہوگی ہی نہیں. اب یہ یاد رکھیے گا کہ طلاق دینے کا جو انداز ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے ہی آدمی 3 طلاقیں دے دے، یعنی میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں اس طرح کا بولے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اگرچہ اس طرح سے 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، بدعت ہے، منع ہے، لیکن تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. اور یہ طلاق چاہے ایسی عورت کو دی کہ جس کی رخصتی ہو گئی، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم ہو گیا، اس کے ساتھ خلوت ہو گئی، تب بھی ہو جائے گی. ایک لفظ میں 3 طلاقیں دیں تو جس عورت کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر بھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. جس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا یا تنہائی میں جمع نہیں ہوئے، لیکن اس کو ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دی، میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں. لیکن الگ الگ الفاظ سے طلاقیں دی، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس طرح الگ الگ الفاظ سے طلاق دی، چاہے ایک ہی ٹائم پہ دی یا الگ الگ اوقات میں دی، تو جس عورت کے ساتھ خلوت صحیحہ یا یوں کہہ لیجیے کہ دخول اور فزیکل ریلیشن قائم ہو گیا ہے تو اس عورت پر تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ پہلی مرتبہ طلاق دی تو اس طلاق سے اس کی عدت شروع ہو گئی، اب وہ عدت میں ہے لیکن طلاق کا محل ابھی بھی ہے وہ، لہٰذا اب دوسری طلاق دی تو عدت کے اندر دوسری طلاق ہو سکتی ہے، ہو گئی. پھر تیسری طلاق دی تو عدت کے اندر تیسری طلاق ہو سکتی ہے، ہو گئی اس عورت کے حق میں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جس عورت کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی تنہائی میں یہ لوگ جمع نہیں ہوئے، اس عورت کو اگر 3 الگ الگ لفظوں سے طلاقیں دی، پہلے لفظ میں کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو جیسے ہی بولا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ویسے ہی یہ عورت رشتہ نکاح سے باہر ہوئی. اور جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، تنہائی کے اندر میاں بیوی جمع نہ ہوئے ہو، اس عورت پر شریعت کی نظر میں کوئی عدت لازم نہیں ہوتی. لہذا طلاق کے الفاظ کے بعد یہ عورت نکاح میں نہیں رہی، منکوحہ نہیں رہی، اور یہ عدت میں بھی نہیں ہے، تو نہ تو یہ منکوحہ ہے نہ معتدہ ہے، اور طلاق کا محل تو عدت والی یا نکاح والی عورت بنتی ہے. لہذا اس عورت کے اوپر اگر الگ الگ الفاظ سے طلاق دیتے ہوئے دوسرے لفظ سے دوسری طلاق یا تیسرے لفظ سے تیسری طلاق دی تو یہ تو طلاق کا محل ہی نہیں رہی تھی، لہذا دوسری اور تیسری طلاق اس پر واقع ہی نہیں ہوگی. واقع ہی نہیں ہوگی. اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں عدد الطلاق یعتبر بالنساء، طلاق کی تعداد اعتبار کیا جاتا ہے اس تعداد کا عورتوں کے ساتھ. فطلاق الحرتی، تو آزاد عورت کی زیادہ سے زیادہ طلاق 3 متفرقات، 3 طلاقیں ہیں الگ الگ. ان کانت مدخولا بہا، اگر ہو وہ عورت مدخول بہا یعنی فزیکل ریلیشن یافتہ، او غیر متفرقات، یا پھر غیر الگ الگ. غیر الگ الگ کا مطلب ہے ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں، سواء، اس غیر الگ الگ میں یعنی ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دیں تو برابر ہے کانت مدخولا بہا، کہ ہو وہ عورت مدخول بہا، ام لا، یا پھر نہ ہو مدخول بہا. فلا تحل لمطلقها، تو نہیں حلال ہوگی وہ عورت اپنے طلاق دینے والے شوہر کے لیے بعد الثلاث، 3 طلاقوں کے بعد، من نکاح صحیح، ایسی 3 طلاقیں جو نکاح صحیحہ سے دی تھی یعنی نکاح صحیحہ کے بعد دی تھی، تو یہ عورت حلال نہیں ہوگی. کب تک؟ حتی، یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ نکاح کرے وہ عورت کسی شوہر سے جو اس پہلے والے شوہر کا غیر ہے، وَيُفَارِقَهَا، اور جدا کر دے وہ شوہر اس عورت کو بعد الوطء فی القبل،
مخصوص جگہ میں مخصوص فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے بعد وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا اور مکمل ہو جائے اس عورت کی عدت، پھر کہیں جا کر یہ حلال ہوگی پہلے والے شوہر کے لیے، اور پھر چاہے تو نکاح کرے چاہے تو نکاح نہ کرے۔ امید ہے مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا، آج یہیں پہ رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ کلاس میں۔